بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم الصرف میں فعل مضارع کے صیغے پڑھ رہے تھے، تو فعل مضارع معروف کے صیغے ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع مجہول۔ دیکھیے کہ جس طرح ہم نے فعل ماضی کے صیغے مکمل کیے تھے، تو اس کے بعد ہم نے فعل ماضی مجہول کے صیغے پڑھے تھے اور اس کے بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا۔ تو اسی طرح جب فعل مضارع ہم نے پڑھ لیا معروف، تو آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع مجہول۔ تو فعل مضارع کا صیغہ پہلے تو سمجھیے کیسے ہوتا ہے۔ یضرب، ایسا ہی ہے نا جی۔ یجتنب، یستحسن، یہ فعل مضارع معروف کے صیغے ہیں۔ تو ان کو مجہول میں بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں صرف دو طرح سے تبدیلی کریں گے۔ اس میں کتنی طرح سے تبدیلی کریں گے؟ دو طرح سے۔ پہلا، یہ جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامت مضارع، کیونکہ چار علامتیں ہیں نا، الف تا یا نون، اس کو ہم کہتے ہیں علامت مضارع۔ علامت مضارع کو ضمہ دے دو اگر پہلے سے ضمہ نہ ہو۔ دیکھیے کہ یہاں پر فتحہ تھا تو ہم نے اس کو کس میں تبدیل کر دیا؟ ضمہ۔ بسا اوقات بعض صیغے ایسے ہیں جیسے اکرم یکرم، یکرم اس پر پہلے سے ہی ضمہ ہے، اگر ضمہ نہ ہو، اگر پیش نہ ہو تو پھر ہم اس کو پیش دے دیں گے، اس کو ہم ضمہ دے دیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف سے جو پہلے والا حرف ہوگا اس کو فتحہ دے دو، باقی اپنی جگہ پر ہی رہے گا۔ جیسے یضرب سے یضرب، یہ بن جائے گا۔ اب یہ بنائیے یجتنب سے کیا بنے گا جی؟ یا کو پیش، باقی اپنی حالت پر یجتنب، تو نون کو کیا کر دیں گے؟ زبر دے دیں گے، باقی اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ تو یہ یجتنب سے بن جائے گا یجتنب۔ اسی طرح یستحسن، اب جو علامت مضارع ہے اس کو ہم نے دیا ضمہ، باقی اپنی جگہ پر ویسے ہی رہے، اور آخری حرف سے جو پہلے تھا اس پر کسرہ تھا، اس کو ہم نے دے دیا فتحہ۔ یستحسن سے مضارع مجہول کا صیغہ بن گیا یستحسن۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ جو علامت مضارع ہوگی اگر اس پر ضمہ نہ ہو تو ہم اس کو ضمہ دے دیں گے، اور آخری حرف سے جو پہلے والا حرف ہوگا اگر اس پر فتحہ نہ ہو تو ہم اس کو فتح دے دیں گے، اس کو اوپر زبر دے دیں گے۔ تو یہ معروف سے مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ کل ہم نے علم النحو کے اندر معرب اور مبنی پڑھا تھا۔ معرب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ جیسے کل ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی، جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ آج ہم اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل پڑھیں گے۔ اس میں یہ چار چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ پہلی چیز سمجھنی ہے عامل، کیونکہ جو اعراب کی تبدیلی ہے وہ عامل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسرا ہم نے سمجھنا ہے معمول، کہ معمول ان میں سے کون سا ہے۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، معمول کہتے ہیں جس پر اس عامل نے عمل کیا، اپنا اثر ڈالا، اس کا امپیکٹ ہوا، تو اس کو ہم کہیں گے معمول۔ پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے، ہم نے یہ بات کہی ہے کہ معرب اس کو کہتے ہیں جس کا اعراب بدل جائے، تو اعراب کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں یہ پڑھیں گے۔ اور چوتھی چیز ہم یہ پڑھیں گے کہ محل اعراب کیا ہوتا ہے۔ تو عامل وہ جیسے جاء زید، جاء اس میں کیا ہے جی؟ عامل۔ زیدن کیا ہو جائے گا؟ معمول۔ زیدن کیا ہوگا جی؟ معمول۔ اسی طرح رأیت عامل، زیدن کیا ہو جائے گا؟ معمول۔ مررت بزید، اس میں با عامل ہے اور زیدن کیا ہے؟ بزیدن معمول۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عامل وہ جو عمل کرنے والا ہے، تو جس پر عمل ہوا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معمول کہیں گے۔ تو زیدن پر جو اعراب آیا تھا یہ جاء کی وجہ سے آیا تھا، تو یہ عامل کی پہچان ہو گئی۔
معمول کی پہچان بھی ہو گئی کہ جس پر اعراب عمل ہو رہا ہو تو اس کو معمول کہتے ہیں۔ اب تیسری بات یہ کہ معرب اس کو کہتے ہیں جس کا اعراب بدلتا ہو۔ تو اعراب ہوتا ہے دو طرح سے۔ اعراب کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا۔ ایک اعراب ہوتا ہے حرکت کے لحاظ سے، ضمہ، پیش، فتحہ، زبر، کسرہ، زیر، تو یہ حرکت کے لحاظ سے اعراب ہوتا ہے۔ دوسرا اعراب ہوتا ہے الف، واو اور یا کے لحاظ سے، الف، واو اور یا کے لحاظ سے۔ تو یہ اعراب ہوتا ہے، تو یہ بدلتا رہتا ہے عامل کی وجہ سے، جیسا عامل ہوگا تو ویسا اس کا یعنی اعراب ہو جائے گا۔ بسا اوقات ضمہ آ جائے گا، بسا اوقات فتحہ آ جائے گا، بسا اوقات کسرہ، بسا اوقات الف آ جائے گا، بسا اوقات واو اور بسا اوقات یا کے ساتھ آ جائے گا۔ اس کی جب ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں اس کی مثالیں بھی واضح ہو جائیں گی۔ چوتھی چیز ہے محل اعراب۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ محل اعراب۔ اب دیکھیے کہ جاء عامل تھا اور زید معمول۔ اب محل اعراب اس کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر اعراب آتا ہے، جس لفظ پر، جس حرف پر اعراب آتا ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ جاء زید میں دال کیا ہے؟ دال محل اعراب ہے۔ جاء زید، دال کی حرکت بدلی۔ اسی طرح رأیت زیدن، دال کی حرکت بدلی۔ مررت بزید، دال کی حرکت بدل رہی ہے۔ تو یہ جو دال ہے یہ محل اعراب ہے۔ دال کیا ہے؟ یعنی جس پر اعراب آ رہا ہے۔ اب جاء زیدن کی وجہ سے زا کا اعراب بھی تبدیل نہیں ہوا، یا کا اعراب بھی تبدیل نہیں ہوا۔ رأیت زیدن میں بھی سیم ہے، مررت بزیدن میں بھی سیم ہے، صرف دال کا اعراب بدل رہا ہے۔ تو جو دال ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محل اعراب کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے پڑھیں گے۔ انا کا مطلب بے شک، اللہ اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یضربا بیان کریں، مثلا مثال، ما بعوضتن جو مچھر ہے، فما فوقہا اور جو اس سے بڑھ کر ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے متعلق دعویٰ یہ کیا تھا کہ تم قرآن مجید سے متعلق کوئی صورت بنا کر لاؤ، قرآن بنا کر لاؤ، 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ تو وہ اس بات سے عاجز آ گئے کہ قرآن جیسا ہم قرآن تو نہیں بنا سکتے، کوئی صورت نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام پھر بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے کلام کے اندر کبھی بھی کسی گھٹیا چیز کی مثال نہیں دیتا۔ تو قرآن میں مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال اللہ نے ذکر کی ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس معارضہ کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کریں مثال مچھر کی یا جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دراصل جب کسی چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے مثال، دوسرا ہے مثال بیان کرنے والا، تیسرا ہے ممثل لہو۔ ممثل لہو اس کو کہتے ہیں جس کی مثال بیان کی جائے، جس کی مثال بیان کی جائے۔ اب دیکھیں کہ مثال اور ممثل لہو ان دونوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ مچھر کا پر، یعنی اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو ہر
دانش مند عقل مند آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ مثال اور ممثل لہو کے درمیان مناسبت ہونا ضروری ہے، لیکن کبھی کسی آدمی نے یہ بات نہیں کہی کہ جو مثال بیان کرنے والا ہے اور مثال ہے ان کے درمیان بھی مناسبت ہو۔ تو یہ تو ایسے بے وقوف ہیں کہ جو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مثال کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ مثال کا مقصد توضیح ہوتا ہے، مثال کا مقصد وضاحت ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے، اس کی حیثیت واضح ہو جائے۔ اور ان لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام اس لیے نہیں ہے کہ اس لیے کہ مثال اور مثال بیان کرنے والے کے درمیان مطابقت نہیں۔ ایسی چیز کو کوئی عقل مند اور دانا شخص نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کریں مچھر کی، یا جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مطلب اس کی حقارت میں اس سے بڑھ کر ہو، جیسا کہ مچھر اور اس سے اس کی حقارت میں بڑھ کر اس کا پر ہے، تو چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے اس کی حقارت میں بڑھ کر مچھر کا پر ہو، اس کی بھی مثال اگر اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، فا کا مطلب پھر، اما بہرحال، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فیعلمون، فا کا مطلب تو، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے فعل مضارع کا صیغہ پڑھا نا، یعلمو، یعلمانی، یعلمون۔ یعلمو جانتا ہے وہ ایک مرد، یعلمانی جانتے ہیں وہ دو مرد، یعلمون وہ جانتے ہیں وہ سب مرد۔ فیعلمون تو جو ایمان لائے ہیں وہ سب جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، الحق درست ہے، من ربہم، من کا مطلب سے، رب کا مطلب رب، ہم ان کے، یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے درست ہے، یہ مثال درست ہے۔ واو کا مطلب اور اما کا مطلب جیسے میں نے یہاں پر کیا، بہرحال، الذین وہ لوگ جو، کفروا منکر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، فا کا مطلب تو، یقولون وہ کہتے ہیں، ماذا، ماذا سوال ہوتا ہے، استفہام، کیا، ماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا، ماذا کیا، ارادہ ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ، اس مثال کے ساتھ۔ اہل ایمان وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے مثال، اور جو کافر ہیں انہوں نے انکار کے طور پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال کو بیان کرنے سے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، یضل بہ کثیرا، یضل کا مطلب وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس کے ساتھ، کثیرا کا مطلب بہت سوں کو، کثیرہ، کثیر کا مطلب جس طرح اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ بہت زیادہ، تو یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سو کو، واو کا مطلب اور، یہدی ہدایت دیتا ہے، بہ اس کے ساتھ، کثیرا بہت سو کو، واو کا مطلب اور، ما یضل، ما کا مطلب نہیں، یضل گمراہ ہوتے اور نہیں گمراہ ہوتے، بھی اس کے ساتھ، اللہ کا مطلب مگر، الفاسقین گناہ گار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال بیان فرمائی ہے، اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دی، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے راہ راست دکھلا دیا، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے گمراہ کر دیا۔ اور یہ بات ضروری تھی کہ اہل ایمان
اور اہل کفر کے درمیان تفریق ہو جائے، اور وہ ایسی تفریق ہو جو دنیا پر واضح ہو جائے، جس کو ہر شخص سمجھ سکے کہ جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں وہ اہل ایمان کہلائیں گے، اور جو اللہ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں وہ اہل کفر کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔